پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، بڑا سوال آج کا یہ ہے کہ کیا پنجاب میں ایک آئینی بحران چل رہا ہے اور پنجاب اسمبلی کے کل کیا 2 اجلاس ہوں گے؟ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا وجہ ہوئی کہ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش نہیں ہو سکا؟ آئی جی اور چیف سیکرٹری کس وجہ سے پیش نہیں ہو رہے؟ کیا معاملات ہیں؟ ساتھ ناظرین بات کریں گے کچھ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کہ معاشی سمت ہماری کدھر جا رہی ہے، آئی ایم ایف کی نئی شرائط کیا ہیں، کیا آئی ایم ایف شہباز شریف حکومت کو قرضہ دینے کے لیے کوئی نئی شرائط عائد کر رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ آزادی اظہار رائے، اس میں اعلیٰ عدالتوں کے، ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کی کیا آبزرویشنز ہیں اور آج اہم کیسز میں کیا آبزرویشن سامنے ہیں سپریم کورٹ کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پنجاب اسمبلی سے، اور پنجاب میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ نصیر، ہمارے لاہور کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں۔ بہت شکریہ خواجہ نصیر صاحب میں جوائن کرنے کے لیے۔ اب جو صورتحال بنی ہے، انتہائی مذاکرہ خیز صورتحال، کل کیا پنجاب اسمبلی کے 2 اجلاس ہوں گے؟ بالکل ارشد صاحب، شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے اسے آپ کنسٹیٹیوشنل کرائسس کہہ سکتے ہیں۔ 2 روز سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس، آج دوسرا روز تھا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ایک ڈیڈ لاک موجود تھا جس پر باقاعدہ طور پر اپوزیشن اور اسپیکر اور ایک بڑی تعداد جو کہ پنجاب اسمبلی کے ارکان میں جن میں پی ٹی آئی اور کافلی کے لوگ موجود تھے، وہ واضح طور پہ ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور حکومتی حلقے اس ڈیمانڈ کو مان رہے تھے کہ ان کی ڈیمانڈ درست ہے کہ 10 اپریل سے لے کر 25 مئی تک جو پولیس کی ایک بربریت ہوئی ہے، اس بربریت کا جواب دینے کے لیے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو پنجاب اسمبلی کے ایوان میں آنا چاہیے اور آگے بتانا چاہیے کہ کن لوگوں کے احکامات کے اوپر یہ تمام تر ظلم ہوا، ارکان اسمبلی کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، یہ تمام تر باتوں پر ڈیمانڈز جاری تھی۔ آج جس وقت یہ اجلاس 9:30 پہ شروع ہوا، ابھی اجلاس شروع ہی ہوا تھا کہ گورنر پنجاب ملیک الرحمان نے آج کا اجلاس برخاست کرتے ہوئے کل پہلی مرتبہ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس آفیشلی لاہور میں ایوان اقبال میں طلب کر لیا ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ جو اجلاس ہے کل دوپہر 1 بجے پنجاب اسمبلی میں طلب کیا ہے۔ اسپیکر صاحب نے اجلاس کو ملتوی کرتے ہوئے کل دوپہر 1 بجے اجلاس طلب کیا، جبکہ گورنر پنجاب نے یہ اجلاس کل 3 بجے ایوان اقبال میں طلب کر لیا ہے۔ اس وقت صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، اس پر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا گورنر پنجاب ایک ایسا بجٹ اجلاس جو کہ چل رہا ہے جس کے اندر ارکان اسمبلی باقاعدہ طور پہ آ رہے ہیں، ایک پولیٹیکل سوال کریٹ ہوا تھا کہ اس سوال کا جواب دینے کی ہر صورت ضرورت ہے کہ یہ کس طرح تمام تر ایک سیاسی ایکٹیویٹی کے اوپر پولیس کی بربریت کس طرح ہوئی، اور اس بات کو جو وزیر قانون ہے ملک احمد خان، انہوں نے بھی مانا ایوان کے اندر اور بات بھی کی ملک احمد خان نے کہ ہم اس میں بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود گورنر پنجاب کی جانب سے آج کا اجلاس برخاست کرنا اور اجلاس کو ختم کر دینا اور کل پنجاب اسمبلی سے باہر اجلاس کرنا، اس وقت تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں بلکہ جو ایوان میں موجود صوبائی وزراء موجود تھے ایوان میں، وہ خود ایک گو مگو کی کیفیت میں آ گئے تھے کہ یہ کس طرح ہو گیا۔ اور جس وقت اسپیکر نے باقاعدہ طور پہ سردار فاروق لغاری کو یہ بات کہی کہ آپ بجٹ پڑھنا شروع کریں، تو اس وقت انہیں بتایا گیا کہ یہ تو اجلاس ہی برخاست کر دیا گیا، 40واں اجلاس برخاست ہو گیا، کل 41واں اجلاس ایوان اقبال میں شروع کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جی ارشد صاحب۔ بالکل خواجہ نصیر صاحب، بہت شکریہ۔ اس پہ آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس پہ ہم کی رائے بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب موجود ہیں۔ احمد اویس صاحب، 2 اجلاس کل ہو رہے ہیں۔ گورنر کے پاس آرٹیکل 109 کانسٹیٹیوشن کا بڑا واضح ہے کہ وہ پروونشل اسمبلی کا اجلاس بلا بھی سکتے ہیں، پروروگ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ بلا سکتے ہیں۔ تو گورنر کے یہ اختیارات ہیں یا اسپیکر پنجاب اسمبلی کے بھی اختیارات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، سوال تو یہ ہے کہ اسپیکر کے ہوتے ہوئے اجلاس ہو رہا ہے اور اجلاس آج بھی ہوا، اسپیکر اس میں موجود تھے اور انہوں نے پریزائڈ کیا اس کو اور کنڈکٹ کیا ہے وہاں ساری پروسیڈنگز جو ہیں۔ تو یہ تو ایک جو ہے ایکسٹرا یہ جو ایک آپ کہیے کہ انکانسٹیٹیوشن ایکٹ کے بعد دوسرا انکانسٹیٹیوشن ایکٹ جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ بلکہ آپ کبھی غور سے دیکھیے تو پنجاب کی تو صورتحال یہ ہے کہ سرے سے ہی پہلے دن سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل، الیکشن ہوا نہیں، جھگڑا ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں الیکٹ ہو گیا، اور اس کے بعد گورنر نے کہا کہ یہ میرے پاس رپورٹ آئی ہے، میں تمہاری ابھی جب تک انکوائری نہیں کرتا میں تمہارا ووٹ نہیں لیتا۔ اور اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن کی، دوسری کی،
تیسری پٹیشن میں وہ جج صاحب نے ایک وہ ایکٹ کیا کہ جیسے ایک کسی زمانے میں جب مارشل لا کا زمانہ تھا تو فوجی جرنیل صاحب جو ہیں وہ آ کے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرتے تھے یا سسپینڈ کرتے تھے اور اپنا حکم نامہ جاری کر دیتے تھے. یہی حال ایگزیکٹلی ہوا ہے. ہائی کورٹ کے جج نے تو ہائی کورٹ کے جج صاحب کی اپنی وزڈم ہوگی, اس کو آپ نے چیلنج کیا اس کو, اور اس پہ آگے فردر آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں لیگل کنٹیسٹ کرنے کی؟ ہاں وہ چیلنج ہوا, اس کے لیے 5 رکنی بینچ بن گیا ہے, وہ معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے. تو کل جو 2 اجلاس ہو رہے ہیں اس میں سے لیگل کون سا اجلاس ہوگا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 اجلاس جو ہیں وہ بالکل یہ غلط ہیں, کیونکہ جب اسپیکر کے ہوتے تھے وہاں کوئی ایسی صورتحال, اور اسپیکر نے جو ہاؤس میں واقعہ ہوا تھا اس کے لیے اس میں جو چیف سیکرٹری کی اور آئی جی پنجاب کی جو بات کی ہے کہ بھئی وہ آ کے آئیں اور آ کے اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کریں اور معذرت کریں کہ اگر انہوں نے یہ بتائیں کہ کس سے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے, تو اس میں دیر واز نتھنگ رانگ ان اٹ. اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی اہمیت کوئی نہیں رہ گئی, اور یہ سب سے خطرناک بات ہے. اس کرائسس میں جو کہ یہ کریٹ کی گئی ہے, اس سے بچنے کا اور اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو زیادہ احتیاط کے ساتھ اور اسٹرکٹلی اس کے اوپر چلا جائے. ادروائز یہ ہم ایک ایسی سچویشن کے اندر پھنستے چلے جائیں گے کہ جہاں سے نکلنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جائے گا. رائٹ, احمد اویس صاحب خطرناک صورت ہے. رائٹ, ہمارے ساتھ رہے گا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اب کل جو اجلاس ہوں گے, اسپیکر صاحب کا اجلاس لیگل مانا جائے گا یا جو گورنر صاحب نے منگوایا, آپ کی بطور پارلیمنٹیرین اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی, سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے شریف صاحب کہ کل اجلاس شروع ہوا, اجلاس کے اندر باقاعدہ بحث ہوئی, ہم نے بات کی, ہم نے شکایت اور بتایا کہ ہمارے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئی, اور اس کے ساتھ اپنا دوسری طرف سے بھی ٹریجری بینچز سے بھی باقاعدہ بات چیت چل رہی تھی. اس کے اوپر ان کے لا منسٹر صاحب جو تھے انہوں نے کھڑے ہو کے معذرت بھی کی. انہوں نے کہا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, خاص طور پہ کیونکہ ایک انسیڈنس جو میرے ساتھ ہوا تھا اس کا خاص طور پہ ذکر ہوا, اور انہوں نے کہا کہ وہ میں نے فوٹیج دیکھنے کے بعد تو میں اس بات پہ انکار نہیں کر سکتا کہ بہت زیادتی ہوئی اینڈ واٹ ایور. کہ ساری ڈسکشن کل ہوئی. 2 باتیں کل آؤٹ آف کانٹیکٹ کل جو تھی, ایک تو نمبر 1 تارڑ صاحب جو تھے جو کہ الیکٹڈ نہیں ہیں ایز این ایم پی اے, وہ آ کے اندر آ کے جب بیٹھے تو ہاؤس نے شور مچایا that there's a stranger in the house, اور اس کے اوپر اسپیکر صاحب نے رولنگ دی کہ he must be removed. اس کے اوپر انہوں نے زیادتی یہ کی کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک دفعہ اسپیکر صاحب رولنگ دے دیں that person even if I'm a sitting MP I have to leave. لیکن انہوں نے پرسسٹ کیا اور ایک بہت ہی طوفان بدتمیزی ہوئی, اور جو بہت ہی افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ تارڑ صاحب باہر نکلتے ہوئے ایک بہت ہی گندا آبسین قسم کا اشارہ کر کے گئے. وہ میرا خیال ہے ہر انسان کی عزت نفس کو مجروح کرے. آئی ایم شیور آپ نے اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, ایک ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن اور دوسرے ہاتھ سے ایک نہایت غلیظ اشارہ. اس کے بعد یہ سارا جب انہوں نے انسسٹ کیا کہ نمبر 1 آپ بلائیے, کیونکہ ہم انسسٹ کر رہے تھے. بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, چیف سیکرٹری اور آئی جی وہ تو پنجاب اسمبلی کو جواب دہ بھی ہیں, پارلیمنٹ ہوتی اسی لیے کہ جواب لیا جائے, تو ایسی کیا چیز ہے کہ ان کو چھپایا جا رہا ہے, انہیں آنے نہیں دیا جا رہا؟ اس ایوان کے آگے پنجاب اسمبلی اور آرٹیکل 240 بتاتی بھی ہے پریسائسلی کہ پروونشل جو پروونس میں جو پوسٹنگ ہوتی ہیں وہ جواب دہ بھی پنجاب اسمبلی کو, کیوں نہیں آنے دیا جا رہا انہیں؟ کیا کس چیز کی میرا خیال ہے پردہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ دیکھیے میں نے یہ بات کل وہاں اٹھائی کہ اس وقت کوئی کیبنٹ نہیں تھی. میں 25 تاریخ کی بات کر رہی ہوں, ابھی تک کیبنٹ نہیں بنی تھی. ایک چیف منسٹر تھا جو میرے لحاظ سے بالکل ایک جعلی چیف منسٹر تھا, اور نیچے ایک سیکرٹری اور چیف سیکرٹری اور ایک آئی جی پولیس تھا. یہ ساری انلیگل آرڈرز تھے, دے ور آل انلیگل آرڈرز. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اور یہ اپنے آپ کو
बचाने के लिए उनको अंदर नहीं उन्होंने बुलाया. They never तो आप invited क्या them. सवाल क्या करना चाह रही थी कि किसके अहकामात पे ये हो रहा था, ये सवाल है. तो इसमें ऐसा क्या मुश्किल था? आईजी और चीफ सेक्रेटरी आके क्यों नहीं बता सकते ये? नहीं, हमने तो ये भी नहीं कहा कि वो वहां जवाब दें. हम ये सिर्फ पूछना चाह रहे थे who gave the orders. We wanted to know who gave the orders. Who gave the Because orders? अगर किसने हुक्म हाँ, दिया? मैं आप इम्पोर्टेंट क्या बात है, आपका लॉ मिनिस्टर खड़े होके कह रहा है कि ज्यादती हुई. पता तो चले ज्यादती के ऑर्डर दिए किसने. इम्पोर्टेंट था ना. वो कौन हमारे है लिए. जिसने हुक्म दिया? आपके इल्म में क्या चीज है? आप चीफ मिनिस्टर क्योंकि से आपने पूछा, मेरी ये लॉ तरफ मिनिस्टर से से तो पूछा? मैं अपनी हमारे साथ जो ज्यादती हुई उसके लिए मैं कोर्ट में खड़ी हूँ. मैं कल इंशाल्लाह मेरी आर्गुमेंट्स हैं जहां मैं एक एफआईआर रजिस्टर करने की कोशिश कर रही हूँ पिछले 16 दिन से, और मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही. मैं कल कोर्ट में जा रही हूँ. मेरी एफआईआर है अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, अगेंस्ट आईजी पंजाब, अगेंस्ट द चीफ सेक्रेटरी पंजाब एंड इंक्लूडिंग सनाउल्लाह. ये इन सब के खिलाफ एफआईआर. अब मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही. अब आप बताइए, मेरी ये प्रिविलेज है, मैं एमपीए हूँ हाउस की, मैं ये बातें पूछना नहीं मेरा फर्ज बनता कि भाई आप मेरी एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे. मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ आप लोगों ने मेरी तबाही कर दी हम लोगों की. मैं आई वॉज बीइंग ड्रैग्ड, मेल पुलिस मुझे ड्रैग कर रही थी. मेरी उम्र देखो, चादर और चार दीवारी का क्या तहफ़्फ़ुज़ है. तो मेरा तो हक बनता था ये सारे सवाल पूछने के लिए. बट दे वर नॉट रेडी टू गो. चीफ मिनिस्टर आ गया, उसके बावजूद द चीफ सेक्रेटरी एंड द आईजी नेवर केम, विच मेंट कि या तो वो उनको छुपा रहे थे, तो या वो उनके ऑर्डर नहीं सुन रहे थे. अब खुदा जाने इस वक्त ये सूबा कौन चला रहा है. आईजी पुलिस चला रहा है, चीफ सेक्रेटरी चला रहा है, या चीफ मिनिस्टर चला रहा है. वी डोंट नो हु इज डूइंग इट. दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आज के दिन में ये इजलास से 1 घंटा 2-3 दफा ये नेगोशिएशंस के लिए आए. आई वॉज सिटिंग विद द स्पीकर. स्पीकर साहब ने हम सबको कन्विंस किया कि हमें ये बजट का इजलास करने दीजिए. और आप मुझे कहा, क्योंकि मैं तो सबसे ज्यादा कल शोर मचा रही थी, उन्होंने कहा कि मैडम ये करने दीजिए हमें. और उन्होंने हमारे सारे लोगों को कहा लेट्स स्टार्ट द बजट सेशन. आप बाद में कट मोशंस के अंदर या बाद में आप लोग अपनी शिकायतें कर लीजिएगा, बातें कर लीजिएगा. इसके ऊपर ये नेगोशिएट करने के लिए आए और ये एग्री करके गए. सिर्फ एक बात उनको मना की गई, मेरे सामने ये बात हो रही थी कि ताड़ा को नहीं अंदर आना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के अंदर 6 महीने के लिए परमिशन है फॉर समबडी हु इज नॉट बीन इलेक्टेड टू कम एंड टेलीफाइट हिज इलेक्शन. अब पंजाब ठीक की है. उसमें कोई नहीं रूल. अब कल आप जो है ईवान इकबाल में आप लोग जाएंगे या कि पंजाब असेंबली में इजलास में कमाल शिरकत करते करेंगे? हैं. ईवान इकबाल का आपका ख्याल है कि वो जायज किसी तरीके से भी जायज इजलास है. स्पीकर माशाल्लाह ईवान इकबाल में इजलास के बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गए. आप कह रही हैं किस किस्म का इजलास है वो? तो फिर वो उसके ईवान इकबाल की चीफ मिनिस्टर बने ना. अगर आप असेंबली की बिल्डिंग में मौजूद है, द स्पीकर इज देयर और इजलास शुरू हुआ, दे वर सिटिंग देयर इन दिस इजलास. और मेरी इंफॉर्मेशन और अकल और दानिश के मुताबिक हाउ कैन ही प्रोरोग कैसे कर सकता है? एक चलते हुए इजलास को कैसे रोक सकते हैं? जब अच्छा, चलते हुए इजलास को प्रोरोग नहीं कर सकते गवर्नर साहब की ये राय है इस पे? जी. और सबसे बड़ी ये बात है कि सबसे पहली बात तिलावत के बाद स्पीकर साहब ने कहा कि आप मेहरबानी करके बजट पेश करिए. मैंने कोई बात और नहीं हुई कि बजट पेश करिए. अब बताइए कि वो बजट पेश नहीं कर रहे, या तो उनसे बजट बनाया नहीं गया, यही समझ सकते हैं हम कि भाई बजट बनाया नहीं गया. लेकिन बजट प्रेजेंट करना है तो बजट तैयार तो हुआ होगा. हाँ, तो वही तो फिर प्रेजेंट कर दे. अब उनको क्या इतराज था जबकि बगैर अनकंडीशनल उन्होंने कहा बजट प्रेजेंट कर दीजिए, तो दे सेड कि जी प्रोरोग. सो बेसिकली ऑल दीज आर एवेसिव थिंग्स बिकॉज इनको आदत पड़ गई है अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने. राइट. डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इस सेगमेंट में शिरकत करने का. अहमद अवैसा, आपसे जानना चाहूंगा, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की भी,
چیف سیکرٹری اور آئی جی کیا وہ پنجاب اسمبلی کو جواب دہ ہیں یا کہ وفاقی سول سروس کے آفیسرز ہیں وہ آنسریبل ہی نہیں ہے پنجاب کی اسمبلی میں، لیکن وہ حکمرانی کے لیے وہاں پہ بیوروکریسی میں چیف سیکرٹری بیوروکریسی کو ہیڈ کریں، آئی جی پنجاب پولیس کو ہیڈ کریں، لیکن پنجاب اسمبلی کو وہ آنسریبل نہیں ہے؟ قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ جی قانون بالکل اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کے اسٹیٹس سے معلوم کر دیکھ لیجئے نا کہ یہ دے آر سول سرونٹس، یہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اور لہذا اور جو حکومت جو چلا رہے ہیں وہ دے آر دی پارٹ آف سوورن اتھارٹی ہے ان کے پاس. سوورن اتھارٹی کے پاس ان جو سول سرونٹ جو ان کے انڈر کام کر رہا ہے وہ کیسے جواب دے نہیں ہے؟ یہ جو جب یہ اس قسم کی فالس اپنی ایگوز کو بنا لیں گے تو تباہ ہو رہے ہیں ہم. احمد اویس صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی، ایگوز کو جب بنا لیں گے، اپنی انا کو سوال بنا لیں گے تو پھر تمام چیزیں ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہوں گی. اعتزاز احسن صاحب سینئر پولیٹیشین اور وکیل قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے گلشن میں؟ ایسا کبھی دیکھا تو نہیں پہلے، اور there is always a first in پاکستان میں وہ کچھ ہو جاتا ہے کیوں آدمی امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ ہو سکتا ہے. اب اس میں گورنر نے بنیادی طور پہ اسمبلی کو اٹھا کے ایک دوسری بلڈنگ میں لے گئے. پہلے بھی کیا انہوں نے، چند روز پہلے جب حمزہ کو انہوں نے بظاہر الیکٹ کرایا، اب وہ لے گئے ہیں بلڈنگ دوسری میں ایوان اقبال میں، قریب ہی ہیں دونوں. لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے بنیادی طور پہ کہ یہاں ڈپٹی اسپیکر بیٹھے اور وہ کاروائی کرے اور بجٹ اجلاس چلائے. حقیقت یہ ہے کہ گورنر اس کو اجلاس کو چیچوں کی منیاں لے جائے یا لے جائے لائل پور لے جائے یہ پنڈی لے جائے، گورنر کہیں بھی لے جا سکتا ہے. آرٹیکل 109 کے تحت وہ پروروگ بھی کر سکتا ہے اور فریش اجلاس بھی بلا سکتا ہے، اینڈ ایٹ اینی پلیس بلا سکتا ہے. ایک کام وہ نہیں کر سکتا، ایک کام اس کی قدرت میں ہی نہیں ہے کہ وہ پرویز الہی کو اسپیکر سے ہٹا کے اور کسی اور کو بٹھا دے. تو ایز لانگ ایز پرویز الہی، جب تک چودھری پرویز الہی یہ تیار ہے اس جگہ جا کے ایوان اقبال میں صدارت کرنے کا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جتنے ایم پی ایز اس کے ساتھ ہیں، 100 ہیں 150 ہیں، ان کو اس انٹری میں وہ نہیں روک سکتا. آپ کے خیال میں اعتزاز احسن صاحب کہ پرویز الہی صاحب کو اب وہاں چلے جانا چاہیے اور کہیں کہ میں آ گیا ہوں تو اجلاس کی صدارت میں ہی کروں گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اور وہ کیا بلاؤ جی کو، بلاؤ چیف سیکرٹری کو. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور آئی جی اور چیف سیکرٹری جن کو بلانے کا مطالبہ ہے وہاں پہ پولیس فورس ڈپلوائے کر کے ان کو اندر جانے دیا جائے گا؟ بالکل پولیس فورس ڈپلوائے ہوگی. مقصد ہی ہے کہ یہ پولیس فورس ڈپلوائے کر لیں، یہ پولیس کے کارڈر میں. اور دیکھیں آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو انہوں نے یہ پروٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ ویسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ان سے انہوں نے پٹوانا ہے ورکرز کو، کل انہیں سے پٹوانا ہے. تو ان کا حوصلہ، ان کا اپنی طرف سے ساتھ، ہم آپ کے بڑے پروٹیکٹر ہیں. یہ پروٹیکٹر بن گئے پولیس کے، اور انہوں نے پروٹیکٹ کیا پولیس کو. ماڈل ٹاؤن جو انسیڈنٹ ہے جہاں 10-11 لوگ مارے گئے، جان سے گئے، وہاں آج تک کسی پولیس والے کو کوئی سزا، کوئی کچھ نہیں ہو، انسپیکٹر بھی کسی کو نہیں ہونے دی. یہ ڈیلیبریٹلی اب اٹھا کے لے کے جانا چاہتے ہیں اس معاملے کو ایک اور وینیو پہ. اب وینیو پہ اس پہ پہنچ جائے اسپیکر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی گورنر. یعنی کہ آپ، اگر میں یہ سوال آپ کی جو میں گفتگو سمجھا ہوں کہ اگر پرویز الہی صاحب جو کہ آئینی اور قانونی طور پہ اب ایوان اقبال میں جا کے صدارت کر سکتے ہیں، اگر انہیں جانے کی کوشش کی گئی تو پنجاب پولیس سے انہیں پھینٹا پڑوایا جائے گا؟ پھینٹا پڑوایا نہیں جا سکتا، اسپیکر کو کوئی نہیں پھینٹا پڑوا سکتا. نہ کوئی، اگر 100 ایم پی ایس ساتھ ہو
तो फैंटे से ही अगर इतना ही डरना शुरू हो गए तो देन दे लॉस्ट द प्लॉट। और फैंटा पड़ेगा 100 MPA होगा, आप देखो वहाँ क्या मामला होगा। वहाँ पुलिस इनके आगे हटेगी इनसे और ये कहेंगे कि इजलास ये शुरू नहीं हो सकता जब तक आई एम प्रिजाइडिंग एंड आई विल नॉट go to the next item, even the first item on the वो जो बिल्कुल सही है। roster है। एजेंडा पे जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं पेश होने दिया जा रहा। शायर ने सही कहा था। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल सही कहा था, पर अब उन्होंने टर्फ चेंज किया, वो भाग गए हैं। जो हमदा वाली पार्टी है वो इस वक्त अपने बड़ी खुश बैठे होंगे, मुतमईन बैठे होंगे कि जी गवर्नर साहब ने जगह बदल दी, अब हम अपने आराम से वो जगह बदल दी है, बट स्पीकर को तो रोक नहीं सकता वो फ्रॉम प्रिजाइडिंग। स्पीकर इज विलिंग, अगर स्पीकर विलिंग ही नहीं है उधर प्रिजाइड करने तो देन दे आर वॉक ओवर। बिल्कुल ठीक है। और आपने आइन के आर्टिकल 109 का जिक्र किया जिसमें गवर्नर बिल्कुल एम्पावर्ड है कि वो इजलास कहीं भी बुला सकते हैं, लेकिन स्पीकर को रोक नहीं सकते कि ईवान इकबाल में जाके उसकी सदारत करें, चेयर करें उस इजलास को। एतजाज़ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के में शिरकत करने का। नाज़रीन, ये सूरत हाल बनी कैसे, क्यों बनी और किस लिए बन रही है, और क्यों आईजी और चीफ सेक्रेटरी को आगे नहीं आने दिया जा रहा पंजाब असम्बली के सामने, इसके पीछे भी कहानी। चलें यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे में आप भी सोचिएगा, आपको ये मालूम है। वक्फे के बाद आएंगे पाकिस्तान की मईशत की बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या IMF कुछ डू मोर का मुतालबा कर रही है शहबाज शरीफ की हुकूमत से, और इससे आवाम पे कोई मजीद बोझ पड़ने का खदशा तो नहीं है? देखिए शेख शरीफ साहब, मैं समझता हूँ कि दो वजूहात की वजह से IMF शायद इस बजट को कबूल नहीं करे। पहली वजह यह है कि आपने जो टारगेट रखा है 7,000 का, वो तो 6,000 के ऊपर आपने 15% इन्फ्लेशन रख दिया है। मेरा अपना ख्याल है कि IMF की रिक्वायरमेंट होगी कि बजट का टारगेट 7,250 या 7,500 के आसपास होना चाहिए। जो ये गवर्नमेंट ने नहीं किया है तो शायद वो IMF इस बात को नहीं मानेगी। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, डू मोर ये है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो आपने जो सारे इक़दाम किए हैं उसमें जो 4-5 साल में और पूरे एक तरीके से जो IMF से जब से हम आए थे, हम मईशत को दस्तावेजी बना रहे थे। तो अब इन्होंने तो सारी दस्तावेजी मईशत को दोबारा ट्रैक पे लाकर रीट्रैक करके सारी नॉन दस्तावेजी मईशत को प्रमोट करने का सिस्टम कर दिया है। ये तो आपने काफी सारे इनिशिएटिव भी लिए थे जो इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गए थे, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। हाँ, तो सारे को रिवर्स हो गए ना। क्यों रिवर्स किया है? देखिए उसकी वजह अरशद साहब की जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना जी, वो है इम्पोर्टर और छोटे दुकानदार। तो वो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए काम किया है और एक बड़ा नॉमिनल टैक्स लगा दिया। आप ये समझें कि आपका जो कैमरामैन है वो ज़्यादा टैक्स देगा और एक अच्छा खासा बड़ा दुकानदार अनारकली का वो उससे कम टैक्स देगा। तो ये तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी बात इन्होंने कर दी है। नॉन डॉक्यूमेंटेशन फिक्स टैक्स लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि IMF को इतनी जल्दी वो समझ लेंगे, और अगर वो एग्री भी कर जाते हैं तो पाकिस्तान को तो टैक्स निज़ाम में आप समझें कि 20 साल पीछे ले गए हैं। तीसरी बात जो अरशद शरीफ साहब जो हम समझते हैं कि हमें चाहिए समझना चाहिए वो ये कि IMF के प्रोग्राम में अगर हम चले भी जाते हैं तो फिर भी हमें ये अभी तक गारंटी नहीं मिल सकी है, तकरीबन 2 महीने या 2.5 महीने जितने भी गवर्नमेंट को हो चुके हैं, कि हमारा जो लोन का रिपेमेंट है, जो बहुत बड़ा रिपेमेंट हमारा आ रहा है 22-23 में, वो हम कहाँ से करेंगे और किस तरह हम डिफ़ॉल्ट को ख़त्म करेंगे। तो मैं क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करना चाहता पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमारे लिए पाकिस्तान का वफाद ज़्यादा अहम है। तो ये मेरा अपना ख्याल अरशद शरीफ साहब कि जो मईशत की लगामें हैं वो इन लोगों के हाथ में नहीं है। बेसिकली ये सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बैठे हुए हैं, मगर ये एक्चुअल मईशत जो है वो इनके काबू से बाहर हो गई है। और अब ये क्या करने वाले हैं, वेरी फ्रेंकली मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से इसको लाएंगे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज मुस्तकिल गिर रही है, रुपी डॉलर गिर रहा है, और हमें कोई कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है कि हम कहाँ से
اپنی پوزیشن کو آگے سیٹل کریں گے. رائٹ شہباز بھائی صاحب، آپ کو کوئی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے اس حکومت کی کہ معیشت کو شاید جیسے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ ہے مشکل کا ہے، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں چائے کی آپ 2 کی بجائے 1 پیالی پئیں، وہ کہتے ہیں روٹی آپ 1 کی بجائے چپا روٹی کھا لیں، مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں، تو اس سے کچھ بہتر ہوگی؟ کوئی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ اکانومی کو صحیح ڈگر پہ ڈالنے کے لیے کوئی روڈ میپ موجود ہے اس حکومت کے پاس؟ نہیں، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. جس جگہ پہ جب میں نے 16 دسمبر کو یہ کہا تھا کہ پاکستان کی مالی حالت بہت خراب ہے، تو میرے ساتھ جو دوسرے اسپیکر تھے اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی پاکستان کی مالی حالت پہ اس طرح نہیں ہے. اور اب آج انہوں نے کل یہ بات کی ہے کہ اگر ہم نے سبسڈی کا مسئلہ حل نہیں کیا تو ہم سری لنکا بن جائیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا پلان ہے. مجھے تو ایکچولی میں بڑا ورڈ ہوں کہ پاکستان کا آگے کیا پلان ہے، کیونکہ مجھے ڈائریکشن کی آپ ڈائریکشن کی بات کر رہے ہیں اشرف شریف صاحب. میں ڈائریکشن تو اس وقت آئے گی جب ہمیں اپنی فیوچر کو بچانا ہوگا. ابھی تو ہمارا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی فیوچر 2022-23 کی سیکیور نظر نہیں آ رہی. میں آپ سے سیاسی بات نہیں کرتا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنے آپ کو جولائی اگست کے بعد حکومت میں دیکھ رہے ہیں. وہ خود اس پہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں شاید مینٹلی کہ معاشی طور پر ہم جولائی اگست کے بعد چلے جائیں گے. اور انہوں نے ابھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا عندیہ دیا ہے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کہا بہت ضروری ہے پیٹرول اور ڈیزل کی مزید قیمتیں بڑھانا، بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھنی ہیں. جو انٹرنیشنل آرڈرز ہیں پاکستان کے وہ اس طرح سے اس قیمت پہ نہیں مل رہے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو اس سے جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ مزید مشکل ہونے جا رہی ہے، اور عام آدمی کتنا بوجھ اٹھا سکے گا ان میجرز کا؟ دیکھیں میری ایک بات آپ کو بڑا کلیئر میں آپ کو بتا دوں. یہ جو IMF کی کنڈیشنلٹی کی ایکسیپٹنس انہوں نے کی ہے، یہ آپ کے خیال میں یہ ان کا فیصلہ ہے؟ یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے ارشد صاحب. ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں مفتاح صاحب تھے، شوکت ترین صاحب تھے، حفیظ شیخ صاحب تھے، اور کچھ ہمارے 2 اہم آدمی تھے. اس میں فیصلہ ہوا تھا. تو یہ فیصلہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ فیصلہ ان کا ہے. یہ تو نہیں، اس کو مزید ڈیلے کرنے جا رہے تھے میرے حساب سے. وہ تو جو پاکستان کے فیصلے کا انہوں نے کیا تو انہوں نے یہ صحیح فیصلہ کیا، میرے حساب سے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. مگر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے تو میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ اس میٹنگ کی رودات شوکت ترین صاحب سے پوچھ لیں بلا کے، جس میں شوکت ترین صاحب بھی تھے، مفتاح صاحب بھی تھے، اور حفیظ شیخ بھی تھے. آپ ان سے پوچھیں کہ اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا اور انہیں کیا کہا گیا تھا. انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ فیصلہ کریں، اور اگر آپ آگے سنبھال نہیں سکتے تو آپ بتا دیں. انہوں نے کہا کہ ہم سنبھال لیں گے. یہ کہہ کر اٹھ کے آئے ہیں. اب دیکھیں یہ کس طرح سنبھالتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو بات وہاں کر کے آئے تھے اس کو یہ ان کے پاس کا پلان ہے کوئی. تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں ارشد صاحب کہ یہ فیصلہ اسمبلی میں نہیں ہوا ہے، یہ فیصلہ کیبنٹ میں نہیں ہوا ہے، یہ فیصلہ کہیں اور ہوا ہے جو آپ کو ہم اور آپ جانتے ہیں. اب تو پبلک انفارمیشن ہے، اور ان کی کمٹمنٹ ہے کہ یہ اس کو پورا کریں گے، مگر وہ کمٹمنٹ مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کہ میں آگے چلتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ہماری جو گروتھ ریٹ ہوگی وہ لاسٹ ایئر سے کم ہوگی. یہ انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے. امپورٹ کی ویلیو بھی کم ہوگی. ہم اپنی ڈسکاؤنٹ ریٹ کو ہم نے بڑھا دیا ہے. پاپولیشن ہماری گروتھ کرتی جا رہی ہے، تو اور ڈالر کا ویلیو گرتی جا رہی ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، نیچر ہے جو بھی کر رہا ہے، جو مہنگائی کا پریشر آئے گا اس کو ایک عام آدمی کیسے برداشت کرے گا. کیونکہ یہ تو پورا سینیریو ہی مختلف ہے نا جی. جو سینیریو ہمارا گریجولی خراب ہو رہا ہے آفٹر اپریل مئی جون جولائی، ہم آہستہ آہستہ نیچے گرتے جا رہے ہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں اچیو کیا آفٹر اپریل مئی. تو کوئی اسٹیبلٹی تو نہیں ہے. تو پاکستان کی اکانومی شٹ ڈاؤن کی طرف خدا نہ خواستہ جا رہی ہے، اور یہ آپ کو بائی ڈیفالٹ لگ رہا ہے یا بائی ڈیزائن لگ رہا ہے یہ سارا کام؟ دیکھیں آپ نے بہت بڑی بات کی ہے، اور میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. مگر مجھے تو ویری فرینکلی کچھ اور شکوک و شبہات بھی ہیں کہ کوئی ہمیں کہیں کسی طرح لے جانا تو نہیں چاہتا. میں ایز اے اکنامسٹ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کسی ڈیزائن سے تو نہیں ہو رہا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بات ہے تو ہمیں قوم کو جاگنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمیں کسی اور طرف تو نہیں لے جایا جا رہا. مگر آپ نے جو بات کی ہے کہ کہیں اور لے جایا جا رہا ہے، میں اس کو پوری طرح رد نہیں کر سکتا. اور اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ 100 میں سے کتنے % چانسز ہیں، تو مجھے تو اب تقریباً 50% چانسز لگ رہے ہیں کہ ہمیں شاید کسی حساب سے
ہمیں ایک کونے میں لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمیں چاہیے ایز اے بحیثیت قوم کہ ہم اس سے نکلیں. میں ایز اے معیشت دان یہ کہہ سکتا ہوں، میں سیاست کو نہیں جانتا، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں کوئی آگے سے کمٹمنٹ نہیں مل رہی ہے. بڑی اسٹیج بات ہے کہ ہمیں کوئی ہمیں سافٹ کارنر نہیں دے رہا ہے. آپ دیکھیں کسی نے کمٹمنٹ ہمیں نہیں دی ہے، کوئی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. شہباز زید صاحب، آپ نے بڑی قریب سے پچھلی گورنمنٹ کی فنکشننگ دیکھی، شوکت ترین صاحب کے بیانات بھی. اگر یہ آپریشن رجیم چینج نہ ہوتا، پاکستان میں رجیم چینج نہ ہوتی، تو حالات تھوڑے سے مختلف ہو سکتے تھے؟ دیکھیں، میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ رجیم چینج نے، میں اس کو الٹا کر دیتا ہوں، رجیم چینج نے کوئی بہتری نہیں لایا. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ رجیم چینج نے پاکستان کے حالات کو خراب کیا ہے، بہتر نہیں کیا. مطلب کوئی ایسی چیز معیشت میں. شہباز زید صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں شرنے کا. ناظرین، آپ نے سنا شہباز زیدی صاحب، ان کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، اور جو انہوں نے باتیں کی یہ تمام فیصلہ سازوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے. ایک وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد بولنے کی آزادی آئین میں بنیادی حق ہے، اس حوالے سے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے وہ کیا کہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آئین پاکستان جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے پریمبل میں ایک چیز بڑی واضح لکھی ہے کہ پاکستان کی ریاست کا جتنا بھی نظام ہے وہ پاکستانی لوگوں کی منشا سے چلے گا، ول آف دا پیپل آف پاکستان ٹو اسٹیبلش این آرڈر. اور آرٹیکل 7 میں تمام ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی عوام قائم کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جو قدغنیں لگائی جاتی ہیں، اس سے یہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس عوام نے یہ تمام آرڈر اسٹیبلش کیا ریاست کا، اسی کے خلاف چند ادارے جو ہیں کاروائیاں کرتے ہیں یا چند انڈیویجولز کاروائیاں کرتے ہیں. آزادی اظہار رائے کا ہمیشہ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے باقاعدہ طور پہ دفاع کیا ہے، خاص طور پہ آرٹیکل 19 کا. اور سپریم کورٹ کے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ آرڈر دیا، چند اہم قانونی سوالات اٹھائے. پیکا کے سیکشن 20 جو FIA اکثر استعمال کرتی ہے، کیا آبزرویشنز اور سوالات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھائے، آئیے دیکھتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ ہمارے استفسار پر پٹیشنر کے وکلا نے کہا کہ سپریم کورٹ کی تاریخ کا یہ پہلا کیس ہے جس میں پیکا کو اس بنیاد پر چیلنج کیا جا رہا ہے کہ حد تک کہ عزت کو مجرمانہ قرار دینا غیر آئینی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا پیکا آرڈیننس کی سیکشن 20 یا کوئی اور شق آئین کے آرٹیکل 19 کے منافی ہے؟ کیا پیکا آرڈیننس کی شق 20 میں حد تک کہ عزت کو مجرمانہ قرار دے کر سچائی کے دفاع کو مجروح کیا گیا؟ حد تک کہ عزت کو مجرمانہ قرار دے کر کیا بنیادی آئینی حقوق اور آزادی اظہار رائے کو کمزور کیا جا رہا ہے یا اس کی نفی کی جا رہی ہے؟ کیا اس سے غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس میں ایک سول کیس میں حد تک کہ عزت کی بنیاد پر ہٹ جانے کا دعویٰ کیا جائے اور ایک کرمنل کیس میں بھی ایسا ہو؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور اہم سوال اٹھایا کہ کیا اس سے فیئر ٹرائل سے متعلق آئین کے آرٹیکل 10A میں دیے گئے بنیادی آئینی حقوق متاثر نہیں ہوں گے؟ کیا جنسی طور پر ہراساں ہونے والوں اور دیگر جرائم کے متاثرین کے خلاف پیکا کو استعمال کرنا انہیں خاموش کرنے اور ناانصافی کو دوام بخشنے کے مترادف نہیں ہوگا؟ کیا پیکا آرڈیننس کی سیکشن 20 متاثرہ شخص کو ظلم کرنے والے پر الزام لگانے سے روکتی ہے؟ اور کیا یہ شق مظلوم کو اس بات سے بھی روکتی ہے جس کا ذکر سورہ نساء میں ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی ظاہر کی جائے مگر صرف وہ شخص برائی کا بتائے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو؟ کیا پٹیشنر کسی متنازع فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کیے بغیر اس عدالت سے رجوع کر سکتا ہے؟ کیا مذکورہ بالا معاملے میں ایسی صورت میں کوئی گنجائش بنتی ہے جب بنیادی آئینی حقوق کا نفاذ لازمی ہو؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال اٹھایا کہ کیا ایسے قانون کی قانونی حیثیت کو پہلے ہی پرکھا نہیں جانا چاہیے جس کی وجہ سے عام لوگوں کے بنیادی آئینی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ایک ہائی کورٹ نے پیکا سیکشن 20 کو کل عدم کیا جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے برقرار رکھا. کیا حد تک کہ عزت کا دعویٰ فوجداری قانون کے تحت دائر ہوتا ہے؟ کیا پیکا ایکٹ کا سیکشن 20 آئین کے آرٹیکل 19 کے منافی ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ آپ آزادی رائے کو کرمنل ایکٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ آبزرویشن بھی دی کہ کل عدم تنظیموں کے ٹیلی ویژن پر چلنے والے بیانات پر FIA اندھی بن جاتی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آبزرویشن تھی کہ کل عدم تنظیموں کے بیانات سے فرق نہیں پڑتا لیکن ایک ٹویٹ پر FIA کارروائی کر لیتی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اسلامی قوانین مذاکرہ خیز نہیں، مارشل لا مذاکرہ خیز ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کیا جا رہا ہے کیونکہ وفاقی سطح کے قانون پیکا آرڈیننس 2016 کو
اس بنیاد پر چیلنج کیا گیا ہے کہ حتیٰ کہ عزت کو کرمنلائز کرنا آئین کے آرٹیکل 19 اور 10A اور مذکورہ بالا سوالات کے منافی ہے۔ اور ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بھی پیکا آرڈیننس کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ وہ کیا ہے، اس کے اہم نکات آئیے دیکھتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے بنیادی حقوق میں سے ایک ہے۔ یہ آئین پاکستان میں دیے گئے دیگر تمام حقوق کو نافذ کرنے میں بھی تقویت فراہم کرتی ہے۔ آزادی اظہار رائے کو آئین کے آرٹیکل 19 کا مکمل تحفظ حاصل ہے اور آرٹیکل 19A کے تحت معلومات تک رسائی معاشرے کی ترقی کے لیے اہم ہے، اور اس آزادی کو دبانے کی کوشش نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ جمہوری اقدار کے خلاف ہے۔ کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے یا اسے جیل میں ڈال کر اس کی ساکھ کو متاثر کرنا بھی خلاف آئین اور غیر قانونی ہے۔ پیکا آرڈیننس 2022 کو آئین کے آرٹیکلز 19A، 19، 9 اور آئین کے آرٹیکل 14 اور بنیادی حقوق کی بے توقیری کرتے ہوئے نافذ کیا گیا۔ لہٰذا پیکا آرڈیننس 2022 اور اس کے نفاذ کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ پیکا آرڈیننس 2016 کی شق 20 بھی اور ہارمز دا ریپوٹیشن کی حد تک غیر آئینی اور کالعدم قرار دی جاتی ہے۔ اس پس منظر میں پیٹیشنرز کے خلاف کی جانے والی کارروائی کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور متاثرہ فریقین حتیٰ کہ عزت کے قوانین کے تحت کارروائی کا حق رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت سے امید کی جاتی ہے کہ وہ حتیٰ کہ عزت سے متعلق قوانین، خاص طور پر حتیٰ کہ عزت آرڈیننس 2002 پر نظر ثانی کرے گی اور اس سلسلے میں پارلیمنٹ کے ذریعے مناسب قانون سازی کر کے اس قانون کو مؤثر بنائے گی۔ سیکریٹری داخلہ اور حکومت پاکستان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ FIA کے سائبر ونگ کے افسران کے رویوں سے متعلق انکوائری کرے کہ وہ کیوں اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں اور بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ یہ عدالت سیکریٹری داخلہ سے یہ امید کرتی ہے کہ وہ 30 دن میں انکوائری مکمل کر کے ان افسران کے خلاف کی جانے والی کارروائی کی تفصیلات رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو جمع کروائیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔